تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے احسن تقویم ایک لفظ بول دیا تو میں نے اس کے احسن کو بھی ایکسپلین کرنا ہے، اپنے اوپر کمپریہنشن لینی ہے، اس کی تقویم کی بھی لینی ہے، میں نے اس کی لقد خلقنا کی بھی لینی ہے۔ خلقنا کسے کہتے ہیں؟ میں نے ہر چیز کی اس طرح سے کمپریہنشن لینی ہے کہ اس کے بعد میں مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کو بتاؤں کہ یہ ایسے ہے۔ اب انسان کی کمپوزیشن احسن تقویم پہ کس لیول پہ پہنچتی ہے کہ اس کو پانی اور مٹی سے گوندا جاتا ہے، اس کو گوندا جاتا ہے پانی سے اور مٹی سے۔ جب وہ گوندا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ the clay that we know of، مٹی اور پانی، اس سے اس کو گوندا گیا، اس کا ایک اسکلپچر بنایا گیا۔ اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم انسان کو دنیا میں اتارتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک شیطان اتارتے ہیں، جس کو ہم جن کہتے ہیں، جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ اب یہ پانی، مٹی، آگ، شیطان اور نور، لائٹ، امر ربی، روح، یہ آ گئی۔ اور ان چار ایلیمنٹس کے بعد میننگ واٹر، ارتھ، فائر، light, which is the fifth element, and the fourth is the breath that we take in and out and keep the wind intact inside us. یہ 5 ایلیمنٹس آپ کے پورے ہوتے ہیں تو انسان بنتا ہے۔ اب یہ 5 ایلیمنٹس آپ نے کسی اور بینگ میں نہیں دیکھے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ڈیفائنڈ ہے، نہ ڈسکرائبڈ ہے۔ اگر کوئی قیاس آرائی بھی کرتا ہے اس چیز کی تو وہ خام خیالی ہے، وہ کم علمی ہے، وہ کم فہمی ہے کہ یہ 5 ایلیمنٹس کسی اور کریشن کو اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں۔ We breathe the air that keeps us alive. So air is a vital element that this body requires. The earth, the clay, the water جس سے گوندا جاتا ہے، the fire around us جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کے ساتھ شیطان اتارتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو ہم صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یس، میرے ساتھ بھی، لیکن وہ میرے تابع ہو چکا ہے، یعنی ہے۔ اس کو کرین کے نام سے قرآن پاک نے ڈسکس کیا، قرآن پاک میں کرین لفظ یوز ہوا ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ جن ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو نفس کہتے ہیں۔ اس کو آگے گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ سو فائر، اینڈ دین the fifth element is the امر ربی، the روح، جو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، اپنا امر پھونکا ہے۔ Now this itself comes with the wind of the blowing of arwah into our system. یہ جو 5 ایلیمنٹس ہیں، ان 5 ایلیمنٹس کی کانسٹیٹیوشن، پلیز اب میری بات غور سے سنیے گا، ان 5 ایلیمنٹس کی کانسٹیٹیوشن دنیا کے ہر انسان کے ہر بچے میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی انسان کے گلوبلی میل کریٹڈ درجات سے تعلق رکھتا ہو، یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی بھی ڈسکریمنیٹنگ فیکٹر سے تعلق رکھتا ہو، سو مچ سو کہ وہ اسپیشل بچے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، جن کو جنت میں درجات زیادہ دینے ہوتے ہیں، اور ان کو دنیا میں انہوں نے کچھ نعمتوں سے کم اپیرنٹلی نوازا ہوتا ہے، جو آگے کی ریٹرن کی وجہ سے زیادہ مجھے زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ اسپیشل لگتے ہیں، وہ بچے بھی ان 5 ایلیمنٹس کے کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی پروٹیکشن پہ بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں، ان بچوں کو لینے کے لیے بھی حضرت اسرائیل آتے ہیں جب ان کا وقت ہوتا ہے جانے کا۔ چائلڈ آف اے ہیومن بینگ از فار سپیریئر۔ اگر کسی کو سائنس نہیں آتی، اگر کسی کو لاجک سمجھ نہیں آتی کہ یہ 5 ایلیمنٹس کسی اور بینگ میں موجود نہیں ہیں، تو وہ پلیز اسٹڈی کرے کہ یہ 5 ایلیمنٹس جو ہیں وہ انسان کو بائی دا ڈیفینیشن آف سائنس بھی دنیا کی ہر مخلوق سے افضل کر دیتے ہیں، اشرف کر دیتے ہیں، کیونکہ جانوروں میں یہ 5 ایلیمنٹس نہیں پائے جاتے۔ یہ 5th ایلیمنٹ جو ہے یہ کی ایلیمنٹ ہے، امر ربی، جو روح ہے۔ اور فرشتوں میں تو باقی کے 3-4 ایلیمنٹس بھی نہیں پائے جاتے، جنات میں تو باقی کے بھی 3-4 ایلیمنٹس نہیں پائے جاتے۔ یہ پانچوں کے 500 ایلیمنٹ یونائٹ ہوتے ہیں صرف انسان کی صورت میں۔ اس لیے احسن تقویم کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ رہ نہیں گیا
جو اس کی کانسٹیٹیوشن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا، ورنہ یہ ایلیمنٹس اسپریڈ کیے ہوئے تھے. جانور مٹی سے بنے ہوئے تھے لیکن ان کے اوپر کوئی نفس طاری نہیں کیا تھا، کوئی فائر نہیں تھا اس طرح کی. ان کی کانسٹیٹیوشن میں چینجز، ان کے اندر کوئی روح نہیں پھونکی ہوئی تھی. جان ضرور تھی، ونڈ ضرور تھی، بریدنگ کا کانسیپٹ ضرور تھا، لائف ضرور تھی، لیکن روح نہیں تھی. جیسے آپ سوئے ہوتے ہیں تو روح اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں، آپ کے اندر جان ضرور ہوتی ہے کہ آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا امر ربی اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ سے نکال کے معلق کر دیا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ موجود ہوگا تو آپ کو نیند نہیں آ سکتی. آپ کو نیند کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ امر ربی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کریکٹرسٹکس ہیں، ولا نوم، اور وہ سوتا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا امر بھی لائیو رہتا ہے، جاویدہ ہے، وہ سوتا نہیں، وہ آپ کو سونے دے گا بھی نہیں. اس لیے روح کو نکالنا واجب ہو جاتا ہے آپ کی نیند پوری کرنے کی. یہ سارے کانسیپٹس آپ لوگوں کو اس طرح سے آنے چاہیے کہ کل کوئی عالم بھی آپ سے کہنا کہ انسان اشرف نہیں ہے تو آپ کہنا کہ پھر تو ڈارون بھی ٹھیک کہتا تھا. پھر آپ ڈارونزم پہ بھی مانیں کہ وہ انسان شاید کسی بندر کی نسل سے آ کے ایوالو ہو، کیونکہ ڈارونزم بھی ڈائریکٹ توہین انسانیت ہے، توہین نبوت ہے، توہین رسالت ہے. ڈارونزم بھی ڈائریکٹلی اسلام کی اس شک سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے، احسن تقویم سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے. آپ لوگ بھی ڈارونزم کو کے رجحان میں جائیں گے اگر آپ انسان کو کسی طریقے سے ڈیگریڈ کرتے ہیں. انسان خود اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے جانوروں کی طرح بیہیو کر کے، اپنے درجات کو بلند نہیں کرتا اپنی زندگی میں اپنے پریکٹس سے. جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہہ دیا تم میں سے کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے. یعنی کل انسانیت میں کون بہتر ہوگا؟ جو متقی ہے. اور انسان کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ ان کے اندر امر ربی ہے. میں خدا نہ خواستہ اس تقوی کے سٹیٹس پہ نہ بھی آؤں تو میں اپنے انسان ہونے کی حیت کو ڈیمیج نہیں کر رہا. میں اپنے مورلز کو خراب کر سکتا ہوں، جانوروں کی طرح بیہیو کر سکتا ہوں، کی طرح بیہیو کر سکتا ہوں. میں جانور نہیں، میں پھر بھی انسان رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آخری دم تک میرے لیے رستہ رکھا ہے واپسی کا. یہ بینیفٹ مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ انسان اپنے مرتے دم تک انسان ہے، اس کو آپ نے دفنانا ہی ہے، اس کے ساتھ وہی معاملات کرنے ہیں آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام دیے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کرنے، چاہے وہ اس کے اعمال کچھ بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی انسان ہونے کو، اچھا ہاں وہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈی فارم، ڈی شیپ کرنا شروع کر دے. بہت سے انسان کرتے ہیں اپنے آپ کو جانوروں کی شیپ میں چینج کرتے ہیں، کر رہے ہیں آج کل، گوگل پہ دیکھیے گا، کمپٹیشن ہوتے ہیں اس کے دنیا میں، وہ کر رہے ہیں. بٹ وہ کر کے بھی اپنے آپ کو اپنی اسپیسیز سے چینج نہیں کر پائے. کوئی ڈارونزم ریورس ڈیولوشن نہیں ہوئی، ریفیوٹ ہو گیا ڈارونزم. آپ لوگوں کا ڈارونزم بھی ریفیوٹ ہے. قرآن ریفیوٹ کرتا ہے آپ لوگوں کے ڈارونزم کو، جس میں آپ انسان سے اشرف کسی اور مخلوق کو لے کے آنے کی جرات، جسارت اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی میں ریفرنس دیتا ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ خاص لوگ ہیں. وہ خاص لوگ جو ہیں نا، جو 1.25 ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ جو 1.25 انسان ہیں وہ دنیا کی ہر مخلوق سے اشرف، فرشتوں سے بھی اشرف ہے. بس اس چیز پہ قائم رہیں کہ ان 1.25 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف کر دیا، بس وہ اشرف تھے، ان کی اسپیسی اشرف تھی. اب ان کی اسپیسی اگر میری اسپیسی بھی ہے تو انہوں نے مجھے یہ شرف بخش دیا. دا ٹچ آف این اینجل کی طرح، دا ٹچ آف آقا علیہ السلام میڈ انسان دا معتبر موسٹ بینگ. انسان کی جو سب سے خوبصورت بات ہے، وہ کسی دن ہم ماں کا چیپٹر ڈسکس کریں گے، ماں کے درجات ڈسکس کریں گے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جب آپ ماں کے درجات اور ماں کی کمپوزیشن ڈسکس کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ انسان کتنی اشرف ذات ہے، کیونکہ ماں اس کی سب سے اشرف کائنڈ ہے، ماں اس کا سب سے اشرف درجہ ہے انسان. آقا علیہ السلام کو بھی اپنی والدہ کے قدموں کے نیچے جنت عطا کی. انبیاء علیہ السلام کی والدہ کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے. انبیاء علیہ السلام کے بچوں کی بھی جنت ان کے ماں کے قدموں تلے ہے. تو ماں جو ہے اس کے درجات پہ جب آپ آئیں گے تو آپ اس ٹائم آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان سے اشرف کوئی چیز نہیں. کسی فرشتے کے قدموں کے نیچے جنت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. کسی فرشتے کی رضا خدا کی رضا نہیں ہے، باپ کی رضا خدا کی رضا ہوتی ہے. کسی فرشتے، آپ کو اگر میں اس فلسافک ریفرنسز میں ماں کی اور باپ کے درجات پہ ڈسکشن شروع کر دوں، ایک عام ماں
ایک عام باپ، تو آپ پریشان ہو جائیں کہ فرشتے تو دور دور تک پہنچتے بھی نہیں ہیں میری ماں کے درجات تک. کسی دن ہم ماں کے درجات پہ جب ڈسکشن کریں گے، اس دن میں آپ سے پوچھوں گا ایک ایک کر کے، نام لے لے کے گروپ میں جو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاں بھی آپ کی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ حضرت اسرافیل کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ حضرت اسرائیل کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ اچھا، ماں کو اللہ تعالیٰ روح کا امانت کا امین بناتے ہیں. کیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے یا نعوذ باللہ استغفر اللہ کسی فرشتے نے اس طرح سے ان کو یہ جرت جسارت یہ عنایت حاصل ہے کہ وہ ان کے پاس ایک روح ٹھہرے اور وہ روح کو ریپروڈیوس کریں؟ Have you ever heard of the mother of a فرشتہ؟ No one. جی، مدر کے اوپر ہم جب ڈسکس کریں گے نا، خالی ماں کو ہی میں ڈسکس کرنا شروع کر دوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ فرشتے میری ماں کے محتاج ہیں، آپ کی ماں کے محتاج ہیں. ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے درجات نوازے. یعنی آپ ہسٹری آف اسلام میں ماں کی دعاؤں کے ریفرنسز آقا علیہ السلام سے دیکھ لینا کہ احادیث سے کیا کیا ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں کہ ماؤں کی دعائیں جو ہیں وہ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی. آپ لوگ تھوڑا سا اپنے دماغ کو وسعت دیں، اس کو تنگ نظری اور کسی تقلید کے اندر پسے مت جائیں، کسی بھی عالم کی تقلید میں مت پستے جائیں. کوئی بات آتی ہے، کوئی ذہن میں کوشچن آتا ہے تو اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کریں. میں نے آپ کو کوئی پوائنٹ بتایا، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں، اس کو فوڈ فار تھاٹ لیں اور کہ اچھا میں نے ریسرچ کرنی ہے کہ ہاں واقعی یار جنت جو جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آیات اتاری ہیں کہ جنت ایسی ہوگی، جنت ویسی ہوگی، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں ویسے ہوگا، فرشتے سرو کریں گے جنت میں آپ کو، آپ نہیں سرو کر رہے ہوں گے فرشتوں کو. اچھا، جنت میں ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، وہاں ہوگا. اور وہ جنت جو ہے وہ اتنی بڑی اتنی امپورٹنٹ چیز جو ہے، اس میں میری ماں کا درجہ کیا ہو، میرے باپ کا درجہ کیا ہوگا. Anyway, so the concept of religion exists in the shape of the comprehension of man. پورا کا پورا دین جس کی کتب سے آپ لوگ انسان کو نلیفائی کر رہے ہیں، وہ پورا کا پورا دین انسان کے اوپر نازل ہو، وہ انسان کے تھرو آپ تک. آپ کو آج بھی دین کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو کسی انسان سے ہی پتہ چلتی ہے، کسی انسان کی تحریر سے پتہ چلتی ہے. آپ کو کسی بھی حوالے سے معرفت ربی ہوتی ہے تو وہ انسان کے حوالے سے ہوتی ہے، انسان کے تھرو ہوتی ہے. آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی فیورٹ ترین، اللہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین کوئی ہستی ہے تو آقا علیہ السلام، اور وہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ جس کو محبوب کہتے ہیں، بلوڈ کہتے ہیں، وہ انسان ہے. اسی لیے اپنے حرم میں داخل ہونے دیا تو صرف آقا علیہ السلام کو داخل. جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں گے. کتنے بیسک کانسیپٹس ہیں، کتنے سمپل کانسیپٹس ہیں. یہ کس طرح سے ٹوسٹ کر دیے جاتے ہیں علماء کے تھرو، کس طرح سے نہ صرف ٹوسٹ کیے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ٹوسٹ کا ڈیمیج کس امپیکٹ کے ساتھ کتنی جنریشنز تک جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال درست کرے، جانوروں والی حرکت نہ کرے،
اپنے اپنے پریکٹس کو اور اپنے عقیدے کو گلوریفائی کرے، کو میگنیفائی کرے، ڈگنیفائی کرے، تو اس کے 10,000 طریقے. اس طرح سے آپ اتنے بڑے سٹیپس آپ لے لیں، اتنے جرت مندانہ گفتگو آپ شروع کر دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ اپنے ماں باپ سے اوپر کسی کو رکھ رہے ہیں. صرف اور صرف اپنے ماں باپ سے اوپر رکھنے کی کسی کو اجازت ہے نا، تو آقا علیہ السلام کو رکھنے کی اجازت، فقط آقا علیہ السلام. یعنی یہ کلیئر، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے بھی میری ہستی عزیز نہیں. وہ کہہ سکتے تھے نا آقا علیہ السلام کہ میری ہستی اور جبرائیل علیہ السلام عزیز نہیں، میری ہستی جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ دیز گریٹس، بی اٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آقا علیہ السلام، they would never run out of words. پلیز یہ اپنے پاس دماغ میں بات رکھیے، ان کو کبھی الفاظ کی کمی نہیں ہوتی تھی. اگر انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ کہیں پہ کلوز کی ہے تو وہ کلوز ہے، وہ پیریڈ کے ساتھ، فل سٹاپ کے ساتھ بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی طرف سے کوئی دماغی اختراع نہیں نکالنے کی اس میں سے. آپ کے ماں باپ سے افضل صرف اور صرف آقا علیہ السلام ہے، میرے ماں باپ سے افضل صرف اور صرف آقا علیہ السلام ہے. اور آقا علیہ السلام جس پی سی سے آئے ہیں اس پی سی کا احترام مجھ پہ واجب ہے. اتنا واجب ہے کہ اگر میں وہ نہیں کرتا تو مجھے اس کا گناہ ہے. یہ جو حقوق العباد ہیں یہ کیا ہیں؟ انسانوں کے وہ حقوق پورے کرنے جو آپ پر واجب ہیں. وہ ان کے حقوق ہیں، آپ کے فرائض ہیں. مجھے ایک فرشتے کا حقوق کوئی بتا دیں، فرشتوں کے کیا حقوق ہیں، جنوں کے کیا حقوق ہیں جو مجھ پہ واجب ہے؟ یا آپ کے ماں باپ سے افضل جو ہے وہ کون سا فرشتہ ہے، اس کا بھی نام بتائیے گا. کامن سینس کی گفتگو، لیٹ کامن سینس پریویل. جی جی مطلب آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس میں یہ کوشچن ہے کہ انسان جو افضل ہے وہ صرف اس پلانٹ ارتھ پر یا پھر ہر پر آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی پلانٹ ہے یا کہیں پہ بھی ہے، ہر جگہ پر انسان افضل ہے. کیونکہ وہ جو آیت ساحر الدین سر نے بھی کوٹ کی تھی اس میں بھی کیا وہ کہتے ہیں بعض، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کچھ مخلوق کا ہمیں نہیں پتا، جیسے سائنٹسٹ بھی پروو کرنا چاہے اگر آپ کو کہ پتہ ہی مارس پر نہیں ہے جن تو آپ نے کیسے افضل بنا لی ہے؟ آپ کو کسی مخلوق کا پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور مخلوق بتاتا ہوں جو مجھے اس کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی امی سے افضل ہے. آپ کو کتنی بری لگے گی یہ بات؟ مجھے پتہ بھی نہیں ہے، یہ میرے قیاس آ رہی ہے. مارس پہ ایک کریچر بستا ہے جو آپ کے انبیاء علیہ السلام سے نعوذ باللہ استغفر اللہ افضل ہے. آپ کو دکھ نہیں ہو رہا یہ بات سن کے؟ یعنی آپ کو لگ رہی نا، آپ کا عقیدہ شیک کر رہا ہوں کہ میں نہیں کر رہا؟ سر یہ چیز تو ہے بالکل. کیسی بات، یعنی نیپچون پہ ایک کریچر مجھے نظر آیا ہے جو آپ کے اہل بیت سے افضل نظر آ گیا مجھے، نعوذ باللہ استغفر. قتل ہو جائیں گے ان باتوں پہ. لوگوں کا عقیدہ باہر آ گیا، وہ توہین رسالت پہ قتل کر دیں گے آپ لوگوں کو. یہ تو عقیدے ویک لے کے بیٹھے ہوئے لوگ جو سن لیتے ہیں بات. اچھا رکے بہت کی پوائنٹ ایک آیا ہے. ثاقب کہہ رہے ہیں سر ساحل ادیم نے کہا تھا کہ کیا ابو جہل حضرت جبرائیل علیہ السلام سے افضل ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیا کرسی میز سے افضل ہے؟ کرسی کا کمپیریزن کرنا ہے تو کرسی سے کریں گے نا، میز کا کرنا ہے تو میز سے کریں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا آقا علیہ السلام سے افضل ہیں؟ مقابلہ ہی کرنا ہے تو افضل ترین انسان کا افضل ترین فرشتے سے کریں. آپ ایک انسان کو ڈی ویلیو کرنے کے بعد آپ مجھے بتائیں انہوں نے کون سے حضرت کا نام لیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام.
حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا حضرت عیسیٰ سے افضل ہے؟ حضرت موسیٰ سے افضل ہے؟ حضرت ابراہیم سے افضل ہے؟ حضرت نوح سے افضل ہے؟ حضرت یوسف سے افضل ہے؟ حضرت یعقوب سے افضل ہے؟ ایون حضرت ابو ذر غفاری سے افضل ہے؟ نو. آپ لوگ کمپیریزن کریں. ساحل دین کو بھی اگر جو ہے کوئی بھی ہو، ساحل دین بھی اگر آپ سے کہے تو آپ کہیں بھائی کمپیریزن ٹھیک کریں. افضل ترین فرشتے کا نام لے رہے ہیں تو افضل ترین انسان کا نام لیں نا. کمپیریزن کرنا ہے آپ نے، کمپیئر ایپلز ود ایپلز. کیا کیلا گاجر سے افضل ہے؟ یہ تو کوئی کمپیریزن نہ ہوا نا. آپ یہ کہیں کہ کیا ایک گلا ہوا کیلا ایک فریش کیلے سے افضل ہے؟ یہ سمجھ آتی ہے آپ کے؟ ہاں وہ تو گلا ہوا کیلا ہے، وہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ کیلے کو کیلے سے کمپیئر کر رہے ہوں گے. یہ جب آپ کمپیریزن میں آتے ہیں تو کامن سینس سامنے رکھا کریں. یہ شخصیت پرستی اور اندھی تقلید سائڈ پہ رکھا کریں. یہ میں ثاقب آپ کو کہہ رہا ہوں. اینڈ بائی دا وے آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنی کمپوزیشن میں ابو جہل جو ہے اپنی کمپوزیشن میں حضرت جبرائیل سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل کے ابو جہل کے اندر اللہ تعالیٰ کا امر ربی روح کی طرح موجود ہے اپنی کمپوزیشن میں، درجات میں نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا اگر کوئی ایسا بچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کیا جو دنیا سے افضل رہ کے کائنات میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا درجات دینے ہوئے اور اس کو کسی طرح انڈر پریولیج پیدا کر دیا ہے کسی بھی حوالے سے، تو آپ یقین کریں وہ انڈر پریولیج بچہ بھی دنیا کے ہر فرشتے سے افضل ہے. کیونکہ اس کے ارد گرد فرشتے اس کی پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوئے موجود پائے جاتے ہیں، ہمیں دکھتے نہیں. میرے ادھر بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ادھر بھی فرشتے بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے ادھر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو، آپ کو پتا ہے ان کا کام کیا ہے؟ ایک میری برائی لکھ رہے ہیں، ایک میری اچھائی لکھ رہے ہیں. ابھی میں نے ان کو مصروف کیا ہوا. ابھی میرے رائٹ سائڈ والے فرشتے مصروف ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں. میں انسان کو افضل ترین آقا علیہ السلام کی ہستی کو، افضل ترین نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان سب کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. یہ فضائل انبیاء کا لیکچر چل رہا ہے، اس لیے یہاں یہ والے فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لکھیں کہ اچھی بات میرے حصے میں نیکی لکھے جا رہے. It's his duty now. Do not forget that Adam was my father and these all angels were bowing before my father. یعنی یہ فرشتے جو میرے والد صاحب کے سامنے سر بسجدہ تھے، میں نے ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے ان کو اپنے سر پہ بٹھا کے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ. جی ثاقب دیکھیں، اعمال، فرشتوں کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے اعمال کی چوائس. میں آپ کو ایک اور ویکنس بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں، ان کے درجات اپنی جگہ رکھ چکے ہیں. میں ان کو ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہ رہا، نہ میری اوقات ہے، حیثیت ہے کہ میں کر سکوں. میں صرف فضائل انبیاء بتا رہا ہوں، فضائل انسانیت بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے پاس اختیار ہے رائٹ رانگ، سیاہ سفید چوز کرنے کا. آپ جب فرشتے کی بات، میں نے سمجھا تھا کوئی ابلیس کو کہے گا، کوئی جن کو کہے گا کہ یار وہ ذرا زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں. فرشتے بیچارے تو حکم کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ تو یہ نہیں کر سکتے. they are programmed to follow orders. تو میرا یہ جو مصرع ہے نا، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا نا. یہ تو میں اس طرف تو جانا ہی نہیں چاہ رہا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. جو خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کتنی کتنی جگہ کیا کیا شعروں میں ڈفرینشیشن کی گئی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو انسان کی کمپوزیشن کے چیپٹر میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے منتقل ہوئے، انتقال ہوا آپ کا، اور آپ حشر میں آئے اور حشر میں آپ کا حساب ہوا، پھر آپ جنت میں اور آپ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ہم امورٹل بھی ہیں. We are also immortal. یہ جو امورٹیلٹی ہے
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں عنایت کر دی ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ امورٹیلٹی ابلیس آدم علیہ السلام کے کان میں ڈال رہا تھا اس وقت کہ یہ پھل کھاؤ گے تو تمہیں ڈائریکٹلی وہ امورٹیلٹی مل جائے گی. اور آج وہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ بھئی وہ ان کو ابلیس نے کہا آپ فرشتے بن جائیں گے اور آپ کو امورٹیلٹی مل جائے گی. دیکھیں ابھی میرے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت کوئی بھی فرشتہ، ایک عام، ناٹ دا مائٹی جبرائیل علیہ السلام، کوئی بھی فرشتہ آ جاتا ہے تو مجھے اتنا فیسنیٹ کرے گا وہ کہ یار یہ اڑ بھی رہے ہیں، یہ ان کی سپیڈ دیکھو، ان کے پر دیکھو، یہ کتنے خوبصورت ہیں. تو دیر از اے فیئر چانس کہ 70% عوام کے یار کاش میں بھی فرشتہ ہوتا، لائف بھی ایزی ہوتی، اونلی کمانڈس فالو ہوتے، نہ مجھے گناہ ہوتا، نہ مجھے سزا ہوتی، میں ایسے اڑتا بھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا غلام ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتے اتر جاؤ، میں پہنچ جاتا، یہ کرتا. لوگ تو جنوں سے فیسنیٹ ہو جاتے ہیں، فرشتہ تو فرشتہ ہے. انسان کو فیسنیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر شیطان نے، ابلیس نے اس وقت آدم علیہ السلام کو فیسنیٹ کر کے، گلوریفائی کر کے فرشتوں کو دکھایا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے فرشتوں کو، فرشتے ان کے سامنے باؤ بفور ہم، دے باؤڈ بفور ہم. وہ فیسنیشن بھی تھے، ادھر سے وہ ایلوژن بھی جنریٹ کر رہا تھا، وہ وسوسے بھی ڈال رہا تھا. ابلیس کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے اور ایک فیک پکچر، ایک ایلوژن ڈرا کرنا ہے. یہ ایک سمبولک گفتگو ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو میں نے منع کیا اور آدم علیہ السلام نے پھر بھی اس کے بہکاوے میں آ کے، اس گفتگو میں آ کے بہک گئے جس گفتگو کا ادراک ان کو پہلے سے تھا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اور فرشتے ان کے سامنے جھک چکے تھے، ان کو پتا ہے کہ وہ ان سے اشرف ہے. But there was something that happened. He was delusioned by the illusion of Iblis. کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا، تم پھر بھی اس کے بہکاوے میں آ کے تم نے وہ پھل کھا لیا. These are meant to be predestined certain things جو ہونی تھی for the sake of the creation of us discussing this today. آپ لوگ بیسک ڈیفینیشنز میں کامن سینس کے ایلیمنٹ کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا. آپ کا کامنٹ مس ہو گیا ہے. think you should have a session with Sahil کیونکہ انہوں نے کسی پروگرام میں کہا. جی میں نے جب وہ پروگرام، مجھے پورا تو نہیں دیکھا، مجھے جب کسی نے اس کا کلپ بھیجا تو میں نے ساحل کو واٹس ایپ پہ بھی بھیجا کہ بی ویری کیئرفل بیکاز دس in my books is very thin ice where you're walking with this concept. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان کا صرف انسان کو وہ ڈگری دی، یعنی فرشتے تو انسان کے مولڈ میں بزی ہیں، فرشتے تو انسان کی تخلیق میں بھی مصروف تھے، باڈی میں. جبکہ ارواح میں باڈی بننے سے پہلے انبیاء ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ انبیاء ہیں. یہ ڈسیبلٹیز ورڈ آپ نے یوز کیا، آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. کہتے ہیں کہ افضل ترین چیز جہاں سے ملے وہ لے لینی چاہیے. ہمارے ایک گرے لاؤنج کے ممبر ہیں شام اختر، ابھی پچھلے دن شام بھائی آئے بھی تھے، اب ہم پروجیکٹ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے سٹارٹ کرنے لگے. انہوں نے مجھے ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹرم بتائی، ڈس ایبل نہیں کہنا آپ نے، ڈفرنٹلی ایبل کہنا ہے. کتنی خوبصورت ٹرم. اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی چھوٹی بہن جو ہے وہ ڈفرنٹلی ایبل ہیں، اور مجھے جب پتا چلا، میرے بڑے پرانے دوست ہیں، مجھے جب پتا چلا تو میں نے کہا یار اتنا گفٹڈ گھر ہے تمہارا کہ تمہارے گھر میں ایک جنت کا ٹکٹ موجود ہے. یہ ٹکٹ ٹو ہیون ہے، جو ٹکٹس ٹو ہیون ہے جو آپ لوگوں کے گھروں کو عنایت ہو گئے. ان کی خدمت میں مشغول ہو جائیں، آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ٹکٹ ٹو ہیون دیا ہے. Be it any differently abled kid. کیونکہ یہ اس گھر پہ پہلا سائن ہوتا ہے کہ اس گھر کے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہے ہیں، یہ جنت میں جائیں.
اب وہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا بلنڈر ہی مارے تو مارے، ورنہ ان کو جنت کا ٹکٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا.